بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے میاں بیوی کے حقوق۔ اسلام نے جہاں پہ ہمیں نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ اور دوسری اللہ کی عبادات کا جو ہے وہ ہمیں حکم دیا، تو معاشرتی زندگی کے اندر اسلام نے ہماری جو ہے وہ رہنمائی حقوق العباد کی طرف بھی جو ہے وہ دلوائی۔ تو سب سے پہلے آج ہم کریں گے میاں بیوی کے حقوق۔ تو میاں بیوی کے حقوق میں دو چیزیں ہیں، پہلے ہے خاوند کے حقوق اور اس کے بعد دوسری چیز ہوگی بیوی کے حقوق۔ خاوند کے حقوق میں سے یہ پہلا حق قرآن پاک نے عورت کے لیے مقرر کیا کہ خاوند کی جو ہے وہ اطاعت کرنا، اور خاوند کی اطاعت جو ہے وہ بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے خاوند کی اطاعت کرے۔ اور قرآن پاک نے نیک بیویوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا فالصالحات قانتات، کہ نیک عورتیں اپنے خاوند کی اطاعت گزار جو ہیں وہ ہوتی ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ بیوی کو اپنے خاوند کے احکامات اور مطالبات کی تاکید کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطاعت گزار عورت جو ہوگی جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ کون سی عورت جو ہے وہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو مرد کے حکم کی تعمیل کرے اور اس کی ایسی بات میں مخالفت نہ کرے جو خاوند پہ گراں جو ہے وہ گزرتی ہو۔ اسی طرح اسلام نے دوسرا جو ہے وہ خاوند کا حق یعنی بیوی کی ذمہ داری یہ بنائی ادب و احترام کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے خاوند کو بہت بڑا جو ہے وہ مقام دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرتی۔ تو دو چیزیں ہو گئیں، اطاعت کرنا، ادب و احترام کرنا۔ تیسرا ہے مال کی حفاظت کرنا۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کے مال کی حفاظت کرے، فضول خرچی سے جو ہے وہ اجتناب کرے، اور خاوند کی اجازت کے بغیر اس میں سے کوئی نہ لے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر خاوند کی مرضی کے بغیر اس کے مال میں سے وہ صدقہ کرتی ہے اس کا ثواب مرد کو جو ہے وہ ہوگا۔ اور ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی حفاظت کے بارے میں عورت کی ذمہ داری بیان فرمائی کہ جس عورت کا خاوند باہر چلا گیا اس کے پیچھے وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال و اسباب کی نگرانی کرے اور اس کی خیر خواہ اور وفادار جو ہے وہ بنی رہے۔ تو تین چیزیں ہو گئیں۔ اس کے بعد چوتھی چیز اسلام نے جو اس کے لیے مقرر کی ہے وہ ہے خاوند کی خوشنودی۔ خاوند کی خوشنودی کے بارے میں کیا ہے کہ بیوی اپنے خاوند کے مزاج کے مطابق اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرے، اور خاوند کی خوشنودی حاصل کرنے والی یا اس کی رضامندی حاصل کرنے والی عورت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا اگر بیوی اس حال میں دنیا سے جائے یعنی کہ اس کا انتقال ہو کہ خاوند اس سے خوش ہے تو وہ جنت میں جائے گی، اور اگر شوہر سے ناراض ہو کر رات وہ گزارے تو رات بھر فرشتے اس پہ لعنت جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ عورت جو ہے وہ خاوند کی خوشنودی جو ہے وہ حاصل کرے، کیونکہ مرد سے ٹکراؤ عورت کے لیے بہت سے نقصان کا جو ہے وہ باعث ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ رشتہ داروں سے بھی حسن سلوک کرے، عورت کا یہ بھی حق ہے کہ وہ اپنے خاوند کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، اور بیوی کا یہ فرض بھی ہے کہ خاوند کے رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرے، اس سے وہ خاوند کا دل جو ہے وہ جیت سکتی ہے، ورنہ گھر کا ماحول جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اور زندگی جو ہے وہ اجیرن بن جائے گی۔ اسی طرح خاوند کو ایک یہ بھی حق حاصل ہے کہ اس کو طلاق کا بھی حق حاصل ہے۔ اگر بیوی فرما بردار ہے تو اس کو اس نوبت کی طرف جو ہے وہ آتی نہیں، اور اگر نافرمان ہے یا بد کردار ہے، خاوند کا کہنا نہیں مانتی، حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، تو اس صورت میں مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عورت کو طلاق دے سکتا ہے۔ تو اسلام نے خاوند کے حقوق جو مقرر کیے ہیں یہ عورت کی ذمہ داریاں کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر ان حقوق کی جو ہے وہ ادائیگی مکمل طور پہ جو ہے وہ کرنی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر وہ ان تمام حقوق کی ادائیگی جو ہے وہ کرے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت کے جس دروازے سے چاہے جو ہے وہ داخل ہو سکتی ہے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ خاوند کی ذمہ داریاں تو پوری کر دی عورت نے،
تو خامد کو بھی جو ہے وہ بیوی کے فرائض جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اسلام نے خامد کی ذمہ داری یہ مقرر کی کہ اس سے جو ہے وہ حسن سلوک کرے۔ حسن سلوک کیسے ہے؟ وعاشرہن بالمعروف، کہ ان عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک جو ہے وہ کیا جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والے کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ ان سے حسن سلوک کی جو ہے وہ تاکید فرمائی، اس لیے کہ عائلی زندگی خوشگوار اور جنت کا نمونہ جو ہے وہ بن سکے۔ تو دوسری ذمہ داری خاوند کی یہ ہے کہ وہ عزت و احترام جو ہے وہ عورت کو دے۔ ایک بار ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بیوی کا اپنے شوہر پہ کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا جو خود کھائے اس کو بھی وہی کھلائے، جیسا خود لباس پہنے بیوی کو بھی ویسا جو ہے وہ پہنائے، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ اور اسی طرح بیوی کے منہ پر تھپڑ مارنے سے جو ہے وہ منع فرمایا، اور اسے برا بھلا نہ کہے، اور گھر کے علاوہ اسے کہیں تنہا جو ہے وہ مت چھوڑے۔ اسی طرح بیوی کا یہ ایک حق ہے کہ اس کو حق مہر بھی جو ہے وہ ادا کرے، اور اس کے بارے میں قرآن پاک کی جو ہے وہ آیت مبارکہ ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ عورتوں کے مہر خوشی سے جو ہے وہ ادا کر دو۔ اور مہر کیا ہوتا ہے؟ مہر عورت کا شرعی حق ہے جو حقوق زوجیت کے عوض مرد کے ذمہ ہے۔ اگر کوئی شخص حق مہر کی ادائیگی میں بدنیتی کا مظاہرہ کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے زانی سے مشابہ قرار دیا۔ اور جس نے مہر کے عوض کسی عورت سے نکاح کیا اور نیت یہ رکھی کہ وہ ادا نہ کرے گا، آپ نے فرمایا کہ وہ زنا کرنے والا ہے۔ اسی طرح عورت کا ایک یہ بھی جو ہے وہ حق ہے کہ خاوند اس کو پورا کرے، صبر و تحمل بھی جو ہے وہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ عورت کی پیدائش ٹیڑھی پسلی سے ہوئی ہے، تم اس کو سیدھا نہیں کر سکتے، چاہو تو اس کے ٹیڑھے پن سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا لو، اور اگر اس کو زبردستی سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح جو ہے بیوی کا ایک حق ہے جو مرد کی ذمہ داری ہے، اس کی ناز برداری جو ہے وہ کرنا، جیسا کہ اسوہ رسول اکرم بھی اس کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ ایسا کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، آپ کے ساتھ دوڑی اور میں آگے نکل گئی، لیکن جب میرا جسم فربہ ہو گیا پھر دوڑ لگائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس دوڑ میں آگے نکل گئے، اور مجھے فرمایا عائشہ یہ پہلی دوڑ کا جو ہے وہ بدلہ ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے بعد گڑیا سے جو ہے وہ کھیلا کرتی تھی، لیکن آپ نے ان کو منع نہیں فرمایا، خود ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے وہ اپنے ان کاموں کو جو ہے وہ چھوڑنے والی ہو گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے کتنے مزاج آشنا تھے، اس کا اندازہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے لگایا جا سکتا ہے جس میں وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اگر تم مجھ سے خوش ہوتی ہو، یعنی حضرت عائشہ کو فرمایا جب کبھی آپ مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے خدا کی قسم، اور اگر کسی ناراضگی کی حالت میں ہوتی ہو تو قسم کھاتی ہوئی کہتی ہو ابراہیم کے خدا کی قسم۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح جو ہے وہ حضرت عائشہ اور دوسری امہات المومنین جو تھی اپنی ناگواری کا اظہار جو ہے وہ فرمایا کرتی تھی۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اسلام نے یہ ایک اور حق بھی مرد کی ذمہ داریوں میں سے بیان کیا ہے کہ عدل و انصاف جو ہے وہ کرے، اور اس کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم کو اندیشہ ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو ایک بیوی کے اوپر جو ہے وہ اکتفا جو ہے وہ کرے۔ اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے ساتھ عدل نہ کرنے کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ جب کسی آدمی کی 2 بیویاں ہوں اور ان کے حقوق میں عدل اور مساوات نہ رکھے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا جسم جو ہے وہ فالح زدہ ہوگا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ضروریات کو پوری کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ ضروریات کے اندر ہے کھانا، لباس، رہائش اور دیگر ضروریات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد جیسا خود کھائے عورت کو بھی ویسی جو ہے وہ اپنی خوراک کا اور اپنے گھر کے بندوبست کا انتظام کرنا چاہیے، اور جیسا خود جو ہے وہ لباس
قیمتی یا درمیانہ جو ہے وہ پہنتا ہے، عورتوں کو بھی ایسے ہی جو ہے وہ مہیا کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، کہ خوشحال پہ اس کی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ گھر کے اخراجات ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو ایک اور حق دیا ہے، حق خلا، کہ جس طرح خاوند کا حق ہے کہ ناگزیر وجوہات کی بنا پر عورت کو طلاق دے سکتا ہے، اسلام نے عورت کو یہ حق دیا ہے کہ اگر خاوند کے ساتھ اس کا گزارا مشکل ہو جائے تو عدالت کے ذریعے خاوند سے طلاق لے سکتی ہے، اور اس کو حق خلا جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو فرمایا کہ بلا وجہ اپنے خاوند سے طلاق طلب کرے گی، اس کو جنت کی خوشبو اس پر حرام ہے۔ تو اس وجہ سے نہیں کہ معمولی سی بات ہوئی اور عدالت میں جا کر جو ہے وہ اپنے خاوند کے خلاف دعویٰ دائر کر دے اور طلاق کی جو ہے وہ طلبگار ہو جائے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ گھر کے کاموں میں مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کا ہاتھ بٹائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کام خود جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کہتے ہیں خوش طبی اور سیر و تفریح کا بھی ان کے لیے انتظام ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر میں ازواج مطہرات کو جو ہے وہ لے کر جایا کرتے تھے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ بیوی کے رشتہ داروں سے جو ہے وہ حسن سلوک کرنا، تو خاوند کا اس کے رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ رکھنا یہ بھی اس کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ اگر بیوی کے رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ نہیں کرے گا، اس سے تعلقات میں بگاڑ ہوگا، اور آپ نے فرمایا کہ وہ شخص بھی تیرا باپ ہے جس نے اپنی بیٹی تجھے نکاح میں جو ہے وہ دی۔ اسی طرح اسلام نے عورت کا ایک اور حق مرد کی ذمہ داریوں میں بیان فرمایا، اس کو حق وراثت جو ہے وہ دینا۔ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بیوی کا حق ہے کہ خاوند اس کی جائیداد میں سے اسے حصہ ملے، اولاد ہو تو 8ویں حصے کی جو ہے وہ حقدار ہوگی، اور اگر اولاد نہ ہو تو چوتھا حصہ جو ہے وہ پائے گی۔ تو اسلام نے معاشرتی زندگی کے اندر جہاں پہ حقوق اللہ کے پورا کرنے کا حکم دیا ہے، حقوق العباد کی فہرست کے اندر بھی میاں بیوی کے حق کو جو ہے وہ بیان کیا، تاکہ معاشرے کے اندر اس کے ذریعے سے ایک مثالی اور عمدہ گھر جو ہے وہ جنت کی مثال جو ہے وہ بن سکے۔